تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو فقراء و مساکین کے لیے ہیں. والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے. عاملین عامل کی جمع ہے، کام کرنے والے، عمل کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی تقسیم کرنے والے، اس کا حساب کتاب رکھنے والے. گویا محکمہ زکوٰۃ کے کارندے جن کے ذمے یہ تمام امور ہوں، ایسے لوگ خواہ محتاج نہ بھی ہوں، ضرورت مند نہ بھی ہوں، حکومت کی طرف سے انہیں ایک جاب دی گئی ہو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تحریر اور اس کے حساب کتاب کی تقسیم کی، تو ان کی تنخواہ اسی مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے. وہ لوگ اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ وہ مسکین ہیں، وہ اپنے کام کے عوض کے طور پر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں سوائے 5 لوگوں کے. یعنی صدقہ امیر لوگوں پہ نہیں لگتا سوائے 5 امیروں کے. نمبر 1، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھر میں مالدار ہو. دوسرے، عامل یعنی عامل صدقہ، جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو. تیسرے، وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے. گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے لیکن قرضہ اتنا ہے کہ گھر بیچ بھی دے تو ادا نہ ہو. چوتھے، وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے. یعنی کسی کو صدقے میں گولڈ کی بالی ملی، اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی امیر کو بیچ دیتا ہے، تو امیر پیسے دے کر اس بالی کو لے سکتا ہے. یہ بالی جب پیسے کے عوض امیر کے پاس چلے گی تو اب صدقہ نہیں رہے گی، اب وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی. پانچویں، وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ یا تحفہ پیش کر دیا. مثلاً آپ کہیں جا رہے تھے، ایک مسکین بیٹھا کھجور کھا رہا تھا، کوئی اللہ والا اس کو وہ صدقے کے طور پہ دے گیا تھا. اب یہ ہے تو مسکین لیکن ہے دل والا، اکیلا نہ کھا سکا. راہ جاتے کو اس نے کیا کیا، آپ گزر رہے تھے، آپ کے آگے بھی پیش کر دی، آپ بھی کھائیے. اب آپ ڈر گئے، یہ تو فلاں شخص اس کو صدقہ دے کے گیا ہے، مجھ پہ تو صدقہ حلال نہیں، میں تو نہیں لے سکتا، لہذا آپ اس کا دل توڑ دیتے ہیں. تو یہاں دل توڑنے کی اجازت نہیں. آپ اس مسکین سے صدقے کا مال بطور تحفے کے کھا سکتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن اسعد کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آیا. انہوں نے مجھے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو ناپسند کرتے ہو. میں نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا، پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں. حضرت عمر نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ آپ فلاں کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو. اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہیں ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کا کوئی کام کیا، کوئی خدمت کی، اس نے معاوضے کے طور پر آپ کو کچھ دیا، آپ اس کو لے لیں اور لے کر
پھر کسی ضرورت مند کو دے دیں، صدقہ کر دیں، تحفہ دے دیں، کچھ کر دیں. لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ میں کام کروں گا لیکن اجرت نہیں لوں گا، یہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کچھ دنوں کے بعد دل میں ایسا خیال ڈالے کہ دیکھو تم بے وجہ میں اس کی خدمت میں لگے ہوئے اور تمہیں کیا حاصل، اور کیے کرائے پہ سب پانی پھر جائے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، پھر اپنی مرضی سے جو دل میں آئے اس کے ساتھ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ دینا چاہا تو انہوں نے استغنا کا اظہار کیا، تو آپ نے ان کو روکا. کیوں روکا؟ اس لیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. ایک دن 2 دن تو آپ ایسا صدقہ کرو گے کسی مالدار پہ، لیکن اس سے زیادہ شاید نہ کر سکو، پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ گے اور پھر اپنا کیا ہوا گنواؤ گے. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے عربی کے الفاظ ہیں ما جاءک من غیر سؤال فخذہ وتمولہ، جو بن مانگے تمہارے پاس آ رہا ہے تو لے لو، اس کو اپنا مال بنا لو. لیکن ساتھ ہی شرط کیا ہے؟ ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ میں جو فلاں کا یہ کام کر رہا ہوں اب مجھے ملے گا کتنا، اور ملے گا کیا، اور کب ملے گا، اور کیوں نہیں مل رہا، اور دیر کیوں ہو رہی ہے آنے میں نے فلاں کے لیے اتنا اور اتنا کام کیا. نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ باقاعدہ کسی کے ساتھ تنخواہ طے کرتے ہیں، اور کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن پر کچھ معاوضہ طے نہیں ہوتا، کوئی مزدوری طے نہیں ہوتی، ان صورتوں کی بات ہے یہ. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو کہ کیوں نہیں ملا، یعنی لالچ نہ ہو، انتظار نہ ہو، ہرس نہ ہو. لیکن آپ کے گمان اور آپ کے خیال کے بغیر کوئی نعمت آئی ہے اللہ کی طرف سے تو اسے قبول کرو، اور پھر اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو استعمال کرو. تو بات ہم کر رہے تھے والعاملین علیہا کی. یہ حدیث میں نے عاملین میں کیوں کوٹ کی ہے؟ کیا لنک نظر آیا آپ کو؟ کہ عاملین بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں. مثلا ایک شخص، اس کا اپنا ایک کاروبار ہے یا زمیندار ہے، اس کے پاس کچھ وقت ہے تو اس کو زکوٰۃ پر عامل بنا دیا جاتا ہے. ایسے میں اگر باقی کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس کو دی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دیا اور پھر انہوں نے لے لیا، یا اس کے بعد عبداللہ بن سعدی جو ہیں ان کا واقعہ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں. یہ نہ ہو وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں اور اتنے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں کام کرنے کو کہ جو مال آئے وہ انہی کی تنخواہ میں خرچ ہو جائے. تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا. اگر زکوٰۃ کی وصولی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتا تو پھر تنخواہیں کم کر دی جائیں گی، پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی. کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال آدھے سے زیادہ تنخواہوں میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر عاملین کے لیے اکٹھا نہیں کیا گیا، وہ فقراء، مساکین اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے ہے. اور عاملین بھی جو تنخواہ لیں گے وہ صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے ان کی خدمت کا، اور خواہ وہ غنی ہو وہ اس رقم سے لے سکتے ہیں. کس چیز کا معاوضہ لینا حرام ہے؟ عبادت کا. عبادت پر اجرت حرام ہے. اور زکوٰۃ وصول کرنے کا کام، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے لیکن مختلف ہے. اور وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں فرمایا ہے
کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے. مثلاً آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کے لیے حج کرتی ہوں حج بدل، اس پر آپ مجھے اتنا معاوضہ دے دیں، حج کا خرچہ بھی دیں پلس مجھے معاوضہ بھی دیں، تو یہ بات درست نہ ہوگی. تو جو عبادات فرض درجے میں ہیں ان پہ آپ معاوضہ نہیں لے سکتے، لیکن جو چیز فرض کفایہ میں آتی ہے کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر پہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں، اگر چند لوگ اس کو کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مثلا نماز جنازہ، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے. اسی طرح دینی تعلیم کا معاوضہ لینا، مثلا کوئی شخص کسی کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، مثلا قاری صاحب آپ کے بچے کو آ کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس کو آپ معاوضہ دیتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا کے معاوضہ لے رہا ہے. لیکن ایک شخص آپ کے بچے کو آ کر میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، آپ خوشی سے معاوضہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، شکر گزار بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ شکر ہے اتنا اچھا استاد ملا. تو جو قرآن پڑھا رہا ہے آپ کے بچے کو، اس کو معاوضہ دیتے ہوئے کیوں آپ کے دل میں کھٹک ہے؟ عام طور پر ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم دینا کسی پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ بھی دے رہے ہیں تو باقیوں کی بھی خیر ہو جائے گی، اور اگر کسی بستی میں کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہ رہا تو سب کی پکڑ ہو سکتی، جیسے ہوتی رہی ہے. اور آپ نے بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ مختلف مسلمان بستیوں پہ جو آفات آئی ہیں اس میں دور دور تک ایسے لوگ نہیں ملتے تھے کہ جہاں کوئی کلمہ پڑھنا پڑھانا جانتا ہو یا قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام ہو. تو چونکہ وہ ایک ایسا فریضہ ادا کر رہا ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نہ پڑھائے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اور اگر وہ محنت کر رہا ہے، وہ روز آپ کے دروازے تک پہنچتا ہے، وہ آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو معاوضہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس کے معاوضہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح دیگر دینی علوم ہیں. ہاں، اس معاملے میں اگر کوئی شخص استغنا کے طور پر اور اپنے لیے بڑے اجر کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. اور تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب علماء کرام نے بغیر کسی معاوضے کے یہ خدمت انجام دی ہے. لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تو ایسے میں اس کا معاوضہ لینا کسی کی نظر میں کوئی عیب والی بات نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بےچارے دینی تعلیم کے لیے گھروں میں آتے ہیں ان کو معاوضہ دیتے ہوئے لوگ ایک بری نظر بھی ساتھ رکھتے ہیں، جو کہ درست نہیں. یہ جو گھروں میں بلوا کے قرآن پاک پڑھا کے معاوضہ طے کر کے دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے. کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ عبادت ہے، تعلیم قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک فرض کفایہ ہے. لیکن قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے، اور اس پر پھر معاوضہ آپ کسی سے لے رہے ہیں کہ میں جی آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور اتنا مجھ کو دے دیں آپ، یہ بات درست نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، اور اس طرح یہ قرآن کے ادب اور احترام کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بچوں کو آپ معاوضے پہ پڑھوائیں. یعنی قرآن پاک اس کام کے لیے تو نہیں آیا نا. کچھ قراء حضرات مثلاً ایسے ہیں کہ جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ اسی پر سروائیو کرتے ہیں اور مختلف گھروں میں اسی طرح ٹیوشن پڑھاتے ہیں جیسے دوسرے سبجیکٹس کی ٹیوشن ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے معلم اور ایسے قاری حضرات حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے تھے کہ جو تعلیم دیتے تھے اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئی تھی. ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنایا گیا. اور اسی طرح آپ نے بادیا میں، بادیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی صحرائی علاقوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں ہر طرف معلم پھیلا دیے تھے تاکہ پوری قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو جائے.
اور ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی تھی اور اس کے ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ اتنے عرصے میں اس علاقے کو پڑھا دیا جائے، اور پڑھ گئی قوم. ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فالتو بیکار بیٹھے ہیں پڑھ لکھ کے. اگر ایسے لوگوں کو کچھ مالدار حضرات کچھ تنخواہیں دے کر مقرر کر دے تو بہت سے بچوں کا بھلا ہو جائے. اور زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے. مؤلفہ کا کیا مطلب ہے؟ ملائے گئے. الف یؤلف، تألیف. تألیف کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور کتاب کو تالیف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جوڑی ہوئی ہے. اب ملانے میں اگر کاغذ ملائے جائیں تو کتاب بنتی ہے، اور اگر دل ملائے جائیں تو وہ مؤلفۃ قلوبہم ہوتا ہے، تالیف قلب ہوتا ہے. الفت اسی سے ہے. الفت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبت، یعنی کسی سے ملنے کی خواہش. تو تألیف قلب کا مطلب ہے دل موہنا. اور ال ہے یہاں بمانا الذی، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ نرم کیے گئے دل ان کے. المؤلفہ، مؤلف جو ہے مفعول ہے، جن کے دل جوڑے گئے. مراد ہے اس سے کون لوگ؟ وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا اسلام میں پختہ کرنا مقصود ہو. نمبر 1، وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. نمبر 2، وہ نو مسلم، نیو مسلمز، جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو. نمبر 3، وہ افراد جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح قریب کے مسلمانوں کے لیے تحفظ فراہم کریں گے. یعنی ہیں کافر، لیکن اگر ان کو کچھ مدد دے دی جائے تو وہ دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں. پھر اسی طرح وہ کافر، یعنی مؤلفت قلوب میں کون اور آتے ہیں؟ وہ کافر جو شدید بغض رکھتے ہوں، لیکن اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے تو ان کا بغض کم ہو جائے. پھر اسی طرح سرحدی علاقے میں، یعنی آپ کی بارڈرز جو ہیں ان پر جو لوگ رہتے ہوں، خواہ وہ غیر مسلم ہوں، ان پر مال اس طرح خرچ کیا جائے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، دشمنوں کو اندر نہ آنے دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حصہ ہر اس مصلحت کی خاطر خرچ ہو سکتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے گئے، لیکن بعد میں علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ کیا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا یا بعد میں بھی رہے گا. 2 اوپینین ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ اب یہ حصہ ساقط ہو گیا کیونکہ اسلام غالب آ گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو اب لوگوں کو مال دینے کی ضرورت نہیں. کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ غالب آنے کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں اسلام کو دوبارہ سے تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب قرآن نے ایک چیز کا ذکر کر دیا تو پھر اس کو ایک خاص زمانے تک محدود کیوں کیا جائے؟ جب بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس مد میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے زیادہ صدقات ہو گئے تھے کہ ہر شخص دینے والا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ مال کہاں گیا ہوگا؟ جب اندر میں کوئی لینے والا نہیں تو پھر اس کو تبلیغ کے لیے اور باہر کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے نا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں، لیکن صرف
ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب اندر مسلمانوں کی اپنی آبادیوں میں ہر شخص دینے کے لائق ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا اور لینے والا کوئی نہیں تھا، تو اگر کسی بھی وقت امت مسلمہ میں اللہ کرے ایسی صورت پیش آ جائے کہ ہر شخص دینے ہی والا ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ بچا ہوا مال جو صدقات کی مد میں سے ہو، وہ اسی حکم کے تحت کدھر کو جائے گا؟ دوسروں کو مسلمان بنانے پر خرچ ہوگا۔ یہ جو میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مال دیا، تو اس میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کیا، اقرا، عیینہ، القمہ اور بنو کلاب کے ایک شخص۔ اس پہ قریش غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، یعنی یہ ڈاواڈول قسم کے لوگ ہیں، ان کو مسلمان کرنے کے لیے۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، رقاب کا لفظ رقبہ سے ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ غلامی سے جان آزاد کرانا۔ اور گردن کا جسم میں چونکہ ایک بڑا رول ہے نا، کسی کو غلام کرنے کے لیے گلے میں ہی رسی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کی آزادی کے لیے وہ رسی کاٹی جائے، تو اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کی گردن کٹ جائے، سر اور جسم الگ ہو جائے، تو زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو گردن چھڑانا یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ مراد ہے غلاموں کو آزادی دلانا، یا اسیروں کو فدیہ دے کر رہا کرانا، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو غلامی کا خوب دورہ تھا۔ آہستہ آہستہ آپ نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ غلامی کا خاتمہ ہونے لگا۔ اس زمانے میں تو غلام آزاد کرانے میں یہ مد استعمال ہو رہی تھی، لیکن آج کے دور میں خصوصاً ہمارے ارد گرد غلامی تو نہیں باقی رہی، لیکن اسیر باقی ہیں، یعنی بے گناہ قیدی۔ اسی طرح بسا اوقات غریب لوگ مثلاً مزارے جو ہیں وہ وڈیروں سے قرضہ لیتے رہتے ہیں، بعض اوقات قرضہ نہیں اتار سکتے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو اس کے بدلے میں گروی رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی غلامی ہی کی ایک قسم ہوتی۔ ان لوگوں کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کاج کر سکیں، کچھ کما سکیں، ارن کر سکیں، یا اپنی مرضی سے کہیں موومنٹ کر سکیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی پھر مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی، ان سے بگار لی جاتی ہے، ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، وہ ایک طرح سے غلامی ہی کی شکل ہو جاتی۔ ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور غلامی کی ایک اور بڑی مشہور قسم ہے، معلوم ہے آپ؟ اور وہ انفرادی غلامی نہیں، اجتماعی غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے، قوموں کی غلامی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے ہے آپ کی؟ پتہ ہے آپ کو؟ مقروض قوم ہے، اور مقروض قومیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہ رفاع عامہ کے زیادہ کام کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح صرف قرضہ نہیں، قرضے کا سود صرف ادا کرنے کے لیے آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ چلا جاتا ہے، لہذا آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ ترقی کی بات سوچ سکیں۔ جو کل آمدنی ہے حکومت کی، اس کا ایک میجر حصہ صرف قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے، اور اس سے قرضہ کچھ نہیں اترتا، صرف سود پہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ حصہ دفاع میں چلا جاتا ہے، باقی کوئی 2% کے 3% بچتا ہے جو ساری قوم کے لیے
ان کی صحت، تعلیم، سڑکیں، سب کچھ، آئندہ کی ترقی، ان سب کے لیے باقی وہ رہ جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا مشکل ہے کہ ہماری سڑکیں نہیں بنتی، کیا مشکل ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ ہم مقروض قوم ہیں، ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ صرف سود ادا کرنے میں دیتے ہیں، اس لیے ہم غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے کام نہیں کر سکتے۔ جیسے غلام کی اپنی کوئی مرضی اور سوچ نہیں ہوتی نا، اسے ہر کام وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کا آقا چاہتا ہے۔ تو ہم بھی بحیثیت قوم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا چاہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حکم قرآن میں تو نہیں، لیکن علماء کو اس پر اجتہاد ضرور کرنا چاہیے کہ اگر امت مسلمہ کے، مثلا پاکستان ہی کو لے جی، تو یہاں کے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کسی شخص نے پورے قرضے کے فگرز دے کے جو پاکستان کے مالدار گھرانے ہیں ان کی آمدنی اور ان کے ایسٹس کے فگرز دیے تھے کہ اگر یہ صرف اتنے % بھی ان کو ادا کرنے کے لیے دے دیں تو پاکستان کی جان جو ہے وہ ان قرضوں سے آزاد ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، قوم کے لیے نہیں جیتے، ملک کے لیے نہیں جیتے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے ممالک کا قرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ IMF کی ایک حالیہ سٹڈی کے مطابق ان قرضوں پر اتنا سود چڑھ چکا ہے کہ یہ ممالک پوری زندگی بھی اس قرضے کو اتار نہیں سکتے، یعنی رہتی دنیا تک یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قرض کے اوپر سود اتنا زیادہ ہو گیا۔ افریقہ پر اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے کہ صرف اس پر جو سود وہ ادا کرتے ہیں وہ ان کی پبلک ہیلتھ سپینڈنگ سے 5 گنا زیادہ ہے۔ یعنی صرف سود کی ادائیگی میں جو قسط جاتی ہے وہ ان کے بجٹ کے جو صحت کے شعبے میں خرچ ہوتا ہے اس سے 5 گنا زیادہ ہے۔ ان بیچاروں کے لیے کیا بچتا ہوگا پھر؟ افریقہ میں بہت سے لوگوں کا ایسی بیماریوں سے انتقال ہو جاتا ہے جو آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں، مثلا فلو، ملیریا وغیرہ، مگر وہاں ہیلتھ کیئر کے لیے پیسے نہیں، اس کے باوجود قرضہ اور سود ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کھانے کو نہیں، بیماری کے علاج کے لیے نہیں، لیکن قرضے ادا کر رہے ہیں۔ WHO نے یوگینڈا کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق 20% یعنی ہر 10 بچوں میں سے 2 کا 5 سال کی عمر سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بچوں کی ویکسینیشن کے لیے پیسے نہیں۔ جو لوگ بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو جنگوں میں مارے جا رہے ہیں، یعنی دنیا کے اور علاقوں میں۔ بڑے بڑے بینکس ان ممالک سے سود لے کر کھا رہے ہیں۔ گھانا کے بارے میں ایک حالیہ رپورٹ شائع کی گئی ہے، وہاں کوکو بہت اگتی ہے جس سے چاکلیٹ بنائی جاتی ہے۔ گھانا پر IMF کا بہت بڑا قرضہ ہے، چنانچہ IMF دباؤ ڈال رہا ہے کہ گھانا کے کسان گندم چاول کی بجائے اتنے فیصد لینڈ پر صرف کوکو اگائیں جسے IMF خود ایکسپورٹ کرے گا۔ یعنی اب ان کو اپنے ملک میں گندم اور چاول اگانے کی بھی اجازت نہیں، دوسرے ممالک کی عیاشی کے لیے چاکلیٹ کا مٹیریل اگانے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ غلام بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بےچارے، جن کو اپنی مرضی سے اپنے کام کی اجازت نہیں ہوتی۔ گھانا کے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، 50% بچے مال نرشت ہیں، اور سب سہارا ممالک کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت وہاں کے ہر شخص پر جو قرضہ ہے وہ اس کی شخصی زندگی کی کل کمائی سے 30 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ہر شخص کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ جتنی اس کی کمائی ہے اس سے 30 گنا زیادہ۔ یعنی جوک لگتا ہے نا ایک، یعنی اگر وہ اس زندگی سے 30 گنا زیادہ زندگی بھی حاصل کر لے تو وہ قرضہ نہیں اتار سکتا۔ یہ گلوبل سلیوری کی ایک نئی صورت ہے۔ جب ایسی سلیوری ہوتی ہے نا تو کوئی نہ اپنے مفاد کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی معیشت کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے ریلیجن پہ صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی بہتری کے لیے کوئی پالیسیز بنا سکتے ہیں ایسے ممالک۔ حالانکہ مجھے تو زیادہ افریقہ جانے کا اتفاق نہیں، صرف ایک ہی ملک دیکھا ہے، اور جتنی زمین کینیا کی زرخیز ہے، جتنی گرینری وہاں پر ہے، اور جتنے ریسورسز وہاں، وہ دنیا کے اور حصوں میں جہاں کہیں میں گئی ہوں اس میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود غربت اور افلاس اتنا ہے کہ سینکڑوں لوگ ایک ایک ہفتے میں مر جاتے ہیں محض بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے۔
کیونکہ جب غلامی ہوتی ہے نا تو ذہنی صلاحیتیں بھی کام نہیں کرتی، آپ کی عقل بھی کام نہیں کرتی، آپ کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، آپ ایک بے حس انسان ہو جاتے ہیں، زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کس لیے جینا جب آپ کو جینے کا حق ہی نہیں ہے کوئی؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے۔ اینی ہاؤ، ان قرضوں سے نجات کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم سب کے اندر ایک احساس اور درد ہو اور مل کر سوچیں اور فی سبیل اللہ ہی یا صدقے کے طور پر ہی اپنے ملک کو آزاد کرائیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ ہم ابھی تک حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ تو گویا وفر رقاب میں انفرادی طور پر غلاموں کو آزاد کرنا، جو لوگ کڈنیپ کر لیے جائیں ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنا۔ بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے فورس پروسٹیٹیوشن کرائی جاتی ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر جبر کیا جاتا ہے اور ان سے پھر غلط کام کروائے جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح بعض فقیروں سے بگار کروائی جاتی ہے، یعنی وہ اغوا کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن سے وہ بھیک منگواتے ہیں۔ تو ایسے سب لوگ ایک طرح سے غلاموں میں ہی آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اجتماعی غلامی،